نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، بے شک ہم نے بنایا حرم کو امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پس باطل کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ انکار کرتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، او کذب بالحق لما جاءہ، یا جھٹلائے حق کو جب اس کے پاس آئے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی اپنے راہوں کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ العنکبوت کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو محض لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی وہی ہے۔ کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیں، لیکن لوگوں کی حالت تو یہ ہے، مشکل میں پھنستے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب نجات مل جائے تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا کفر کریں اور انکار کریں، تو فرمایا ان قریب جان لیں گے۔ آج کے سبق میں اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بڑی نعمت یاد دلائی، اور وہ یہ کہ حرم میں انہیں اللہ نے ٹھکانہ عطا فرمایا، اور حرم کی جیسی مقدس جگہ جہاں پر کسی کو مارنا پیٹنا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی گھاس کو بھی کاٹنا
بلا ضرورت، اسی طرح کسی پرندے کا شکار کرنا بھی جائز نہیں۔ فرمایا جس اللہ نے حرم کو امن عطا فرمایا، اس حرم کے تم باسی ہو، کتنے نادان ہو کہ اس اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہو۔ اور اسی طرح سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی نعمت یاد دلائی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دو قافلے قریش کے چلتے تھے، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف، اور راستے میں جب یہ جا رہے ہوتے تو کئی قافلے لٹتے تھے، کئی جگہ لوگ حملہ آور ہوتے اور قافلوں کو لوٹ لیتے، لیکن جہاں پر اہل مکہ کا قافلہ جا رہا ہوتا لوگ ان کو نہیں لوٹتے، ڈاکو بھی ان کا لحاظ کرتے تھے کہ یار یہ تو کعبہ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ عبادت کرو نا اس گھر کے رب کی جس نے تجھے امن دیا۔ کعبہ کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، کعبہ کی وجہ سے تمہیں امن مل گیا، اور جب کعبہ کا رب کہتا ہے کہ کعبہ میں آ کر میرا سجدہ کرو، میری خالص عبادت کرو، کتنے نالائق ہو کہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور اس گھر کی بڑی شان یہ ہے کہ مبارکہ، اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ چاہے جس جگہ میں برکت رکھ دے، وہ چاہے جس ہستی میں برکت رکھ دے، وہ چاہے جس چیز میں برکت رکھ دے، برکت دینے والی ذات تو میرے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے حدود حرم میں برکت رکھ دی ہے۔ اسی طرح جب مسجد اقصیٰ کا ذکر اللہ نے کیا تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتیں عطا فرما دی ہیں، کعبہ کے ارد گرد بھی برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مدینے والا بھی بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رہائش اختیار کی اللہ نے مدینہ کے گرد بھی برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ برکت دینے والا کون؟ اللہ، جس چیز میں چاہے جس جگہ میں چاہے برکت عطا فرمائے۔ فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں آ گیا اللہ نے اس کو امن عطا فرما دیا۔ اولم یروا، دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو امن والا بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں، ارد گرد سے ہر جگہ پر فساد ہو جاتا ہے۔ ہم حرم کی جگہ کو اللہ نے امن والا بنایا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں؟ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اور امن جیسی نعمت تو اور ہے کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے تو رزق سے پہلے امن کی دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، یہ جو ہم نے تیرا کعبہ تعمیر کیا ہے اس کے رہنے والوں کو امن عطا فرما، اور ورزق اہلہ من الثمرات، پھر رزق کی دعا بعد میں کی، رزق سے پہلے امن کی دعا کی۔ تو رزق سے پہلے امن زیادہ ضروری ہے۔ اگر رزق ہو، انسان کے پاس کروڑ پتی ہو لیکن چین نہ ہو، سکون نہ ہو، تو گیا نا، پھر تو اس رزق کا کیا فائدہ؟ اور روکھی سوکھی کھائے رہے سکون کے ساتھ، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کئی گھر ہم نے ایسے دیکھے، کئی لوگ دیکھے، کئی خاندان دیکھے، کروڑ پتی ہیں اور اتنا مال پیسہ ہے، لیکن ہوا کیا کہ دشمنیاں پڑ گئیں، ایک آدمی نے دوسرے کو مار ڈالا، انہوں نے اس کو مار ڈالا،
اب انہوں نے ان کا بھائی مار ڈالا، انہوں نے ان کا بھائی مار ڈالا، جو پیچھے رہ گئے یہ بھی خطرے میں ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اور چھپ چھپ کے رہتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے ہیں۔ کیا فائدہ اس کروڑ پتی ہونے کا، جو کھاتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے، جو سوتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے، جو باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے، امن چھن گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو امن نصیب فرمائے، آمین۔ سکون نصیب فرمائے، یہی چیز ہے اصل زندگی میں۔ اللہ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی طرف سے گھڑ کر کلام لے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں جو جھوٹ بولے اللہ پر، اپنی طرف سے چیز گھڑ کے لے آئے، لیکن سنو اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جس کے پاس سچا نبی سچی آیات لے کر جائے اور وہ انکار کرے۔ فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، جو نبی نہ ہو اور کہے میں نبی ہوں، وہی نہ آتی ہو اور کہے میری طرف وہی آتی ہے۔ جھوٹے نبی جیسے کہ کئی بدبختوں نے دعوے کیے، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، اور ہمارے ماضی قریب میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا نبی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں جناب ہماری طرف وہی آتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بڑے ظالم ہیں۔ لیکن او کذب بالحق لما جاء، جیسے وہ بندہ ظالم ہے کہ نبی نہ ہو اور کہے میں نبی ہوں، ایسے وہ بھی ظالم ہے کہ جس کے پاس سچا نبی جائے اور اس کا انکار کرے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا حق کو جھٹلائے جب حق اس کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے، والذی جاء بالصدق، سچا نبی سچ لے کر آیا ہے، لیکن پھر کوئی نہ مانے تو وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں کافروں کے لیے، جہنم کو بھی تو بھرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی جھوٹا نبی ہوگا، کوئی سچے نبی کا منکر ہوگا، جہنم ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورت کا موضوع کیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی اہل ایمان پر، آزمائشیں آئیں۔ آخر میں فرمایا والذین جاہدوا فینا، جس نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، محنتیں کیں، مشقتیں برداشت کیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ جی محنت کرے انسان، اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ سیدھے راہ کا جو متلاشی ہوتا ہے اللہ ضرور صراط مستقیم عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہدایت کا پہلا درجہ انابت ہے، انابت کہتے ہیں طلب کو، طلب جو آدمی دکھائے اللہ ضرور اسے سیدھا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ طلب پیدا ہوئی نا، مانگا اللہ تعالیٰ سے، پھر آگے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔